السلام علیکم گریڈ 2، امید کرتی ہوں آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر فرح اسلام۔ بچے آج جو ہم سبق سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے قائد اعظم، اور یہ صفحہ نمبر 5 پہ ہے۔ قائد اعظم ہمارے جو ہے وہ بانیہ پاکستان ہیں، اور ان کی انتھک کوششوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ حاصل ہوا تھا، اور ہم آج ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم کر لیتے ہیں ریڈنگ، اور پھر ہم آئیں گے بک ورک کی طرف، اور لاسٹ میں جو ہے وہ ہم نوٹ بک ورک کی طرف آئیں گے۔ تو پہلے ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان قائد اعظم کی محنت اور کوشش سے بنا۔ قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے، اور قائد اعظم کا نام محمد علی جناح تھا۔ آپ کے والد کراچی میں تجارت کرتے تھے۔ آپ نے سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر وکالت کی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد قائد اعظم وکالت کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم کی خدمت بھی کرتے رہے۔ قائد اعظم کو مسلمانوں سے بڑی محبت تھی۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں انگریزوں کی حکومت تھی۔ ہندو تو پہلے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے، انگریز بھی مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ مسلمان آزاد ہوں، ان کا اپنا ملک ہو، اور وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ قائد اعظم نے ہندوستان کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے دن رات کوشش کی اور ان کی رہنمائی کی، انہیں آپس میں ایک کیا۔ مسلمانوں نے قائد اعظم کا کہا مانا، ان کا ساتھ دیا۔ اس طرح مسلمان اپنا الگ اور آزاد وطن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ قائد اعظم نے قوم کی جو خدمت کی، اس پر قوم نے انہیں قائد اعظم کا لقب دیا۔ قائد اعظم کے معنی ہیں بڑا رہنما، یعنی قائد اعظم کا اصل نام جو تھا بچوں وہ تھا محمد علی جناح، لیکن قوم نے ان کو لقب کیا دیا تھا؟ قائد اعظم کا، اور اس کا معنی کیا ہے؟ بڑا رہنما۔ قائد اعظم واقعی ہمارے بہت بڑے رہنما تھے۔ قائد اعظم بچپن ہی سے بہت محنتی تھے، ہر کام وقت پر کرتے تھے، انہیں وقت ضائع کرنا بالکل پسند نہ تھا۔ رات کو دیر تک پڑھتے، گھر والے انہیں دیر تک پڑھنے سے منع کرتے تو جواب دیتے، اگر دیر تک نہیں پڑھوں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا۔ آپ بچپن ہی سے صفائی پسند تھے، اپنے ساتھیوں کو بھی صاف ستھرا رہنے کو کہتے۔ قائد اعظم ارادے کے پکے تھے، جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ سب قائد اعظم کی تعریف کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے ہمیں مل کر رہنے اور محنت سے کام کرنے کا سبق دیا۔ ہمیں قائد اعظم کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہمارا نام روشن ہوگا۔ تو بچوں آپ نے اس کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ کوسچن یعنی بک ورک کی طرف۔ تو یہاں پہ بیٹا آپ کو جوڑ دیے ہوئے جن کے آپ نے توڑ کرنے ہیں، تو یہ میں نے کیے ہیں، آپ نے ان کو دیکھ کے اچھی طرح سے جو ہے وہ لکھنا ہے۔ فرسٹ والا ورڈ ہے محنتی، دوسرا ہے وکالت، تیسرا ورڈ ہے اعظم، چوتھا ہے حکومت، پانچواں ہے کامیاب، اور چھٹا ہے بچپن۔ تو آپ نے یہ میں نے آگے سالو کر دیے ہیں، آپ نے ان کو دیکھ کے جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے۔ اوکے، آگے نیکسٹ آ جائیے۔ اس میں کوسچن نمبر 4 کی طرف آئیے، خالی جگہ پر کریں۔ قائد اعظم کا نام محمد علی ڈیش تھا۔ آگے آپ کو آپشن دیے ہوئے ہیں، جناح یا جوہر، تو جناح تھا۔ قائد اعظم وکالت کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ڈیش کے لندن یا چین، تو لندن کے تھے۔ ہندو تو پہلے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم واقعی ہمارے بہت بڑے رہنما تھے۔ آپ بچپن ہی سے صفائی پسند تھے۔ آگے آ جائیے بیٹا، درست جملے پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں ہندوؤں کی حکومت تھی، تو یہ کراس ہے، بلکہ انگریزوں کی حکومت تھی۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ مسلمان آزاد ہوں، تو یہ درست ہے۔ مسلمانوں نے قائد اعظم کا کہا نہیں مانا، تو یہ غلط ہے، انہوں نے کہا مانا تھا، اس وجہ سے پاکستان حاصل ہوا تھا۔ قوم نے انہیں قائد اعظم کا لقب دیا، تو یہ بھی درست ہے، ہمیں قائد اعظم کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس سے نیکسٹ ہے بیٹا، یہ جملے آپ کو دیے ہوئے ہیں بچوں۔ پہلا ہے محنت، کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت ضروری ہے۔ خدمت، ہمیں غریبوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ تعریف، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ترقی، محنتی قومیں ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کامیاب، قائد اعظم ایک کامیاب انسان تھے۔ پسند، قائد اعظم بچپن ہی سے صفائی پسند تھے۔ اب آ جاتے ہیں ہم نوٹ بک ورک کی طرف۔
बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपने कॉपी पे या शीट्स पे जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे सबसे पहले आपने अल्फाज मानी लिखने हैं। तो पहला है सलूक, सलूक का मतलब क्या होता है, बर्ताव। दूसरा है ज़ाया, ज़ाया का मतलब होता है बर्बाद। और इससे नेक्स्ट है रहनुमाई, रहनुमाई का मतलब मानी है रास्ता दिखाना, नाम रोशन करना, तरक्की करके इज़्ज़त पाना। ये 4 आपने अल्फाज मानी लिखने हैं। दरमियान में पढ़ने का तरीका आपने नहीं लिखना, सिर्फ आपने यहाँ पे जब आपको फर्स्ट टॉप पे पहली रो पे फर्स्ट वर्ड जो मुश्किल अल्फाज लिखे, यहाँ पे सिर्फ आपने अल्फाज लिखने हैं, मुश्किल नहीं लिखना। और सबसे और फिर उसके बाद मानी लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए अल्फाज जुमलों की तरफ। तो यहाँ पे अल्फाज जुमले वही हैं जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं। तो ये वाले अल्फाज जुमले आपने लिखने हैं। मेहनत, कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत ज़रूरी है। हिदमत, हमें गरीबों की खिदमत करनी चाहिए। तारीफ़, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। कामयाब, कायदे आज़म में कामयाब इंसान थे। पसंद, कायदे आज़म बचपन ही से सफाई पसंद थे। आगे नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पे बच्चों आपको इमला के अल्फाज दिए हुए, ये इमला के अल्फाज आपने अपनी नोटबुक या शीट्स जहाँ पे भी आप काम लिख रहे हैं वहाँ पे आपने लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड सफाई पसंद, तरक्की, तिजारत, वकालत, रहनुमाई। उसके बाद नेक्स्ट है जोड़ तोड़ दिए हुए यहाँ पे आपको। वकालत, ये वही जोड़ तोड़ हैं जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। वकालत, हुकूमत, आज़म, मेहनती, कामयाब। इनके आगे से आपने तोड़ बनाने, इन्हें अच्छी तरह याद भी करना है, ओके। आगे नेक्स्ट आ जाए। यहाँ पे सवालात के जवाबात दिए हुए हैं। कायदे आज़म कहाँ पैदा हुए, तो कायदे आज़म कराची में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए कायदे आज़म, कराची में पैदा हुए। तालीम मुकम्मल करने के बाद कायदे आज़म ने क्या पेशा इख्तियार किया, तालीम मुकम्मल करने के बाद कायदे आज़म ने वकालत का पेशा इख्तियार किया। कायदे आज़म का नाम क्या था, कायदे आज़म का नाम मोहम्मद अली जना था। आगे नेक्स्ट आता है कायदे आज़म के मानी क्या है, कायदे आज़म के मानी हैं बड़ा रहनुमा। तो ये सवालात के जवाबात आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं। अगर किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।